بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم صيد البحر متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، حالت احرام میں احل لکم صید البحر، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے باہر کا شکار کرنا۔ حالت احرام میں حلال کر دیا گیا تمہارے لیے باہر کا شکار کرنا۔ باہر عربی میں دریا کو بھی کہتے ہیں اور سمندر کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں باہر کا عام معنی مراد ہے۔ سمندر ہو، دریا ہو، کوئی ندی ہو، نالا ہو، جھیل ہو، کنواں ہو، کوئی تالاب ہو، یعنی کسی بھی قسم کا پانی ہو، اس پانی کا شکار کرنا جو ہے وہ حالت احرام میں تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ حالت احرام میں پانی کا شکار تم کر سکتے ہو، اجازت ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، اجازت ہے، کر سکتے ہو حالت احرام۔ اب پانی کا شکار کیا ہے؟ مچھلی۔ ہاں جی، مچھلی ہے۔ پانی میں اور بھی جانور ہوتے ہیں، مینڈک، جی کچھوے یا اور قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ حلال نہیں ہے۔ صرف پانی کا جو شکار ہے مچھلی ہے، مچھلی حلال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مچھلی کا جو گوشت ہے اس کی قرآن نے تعریف کی ہے، لحمن طریہ، تر و تازہ گوشت مچھلی کا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن کو مسجد میں ایسا سکون ملتا ہے جس طرح پانی میں مچھلی کو سکون ملتا ہے۔ مومن کو، مومن ہونا۔ اور المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق مسجد میں اس طرح تڑپتا ہے، بے قرار ہوتا ہے جس طرح پنجرے میں جانور تڑپتا ہے، جیسے اس کو کوئی موقع ملتا ہے نکل جاتا ہے، اسی طرح منافق جو ہے وہ بے قرار، اس کو سکون نہیں ملتا۔ مچھلی جو ہے یہ پانی کا جانور ہے اور یہ پانی میں ہی رہتی ہے، پانی میں انڈے بچے وغیرہ سلسلہ پانی کے ساتھ ہی ہے، تو اس لیے پانی کا جو شکار ہے وہ مچھلی ہے، اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں وہ حلال نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر سے ملنے کے لیے گئے تو ساتھ مچھلی بھون کے لے گئے، مچھلی بھون کے ساتھ رکھ لی، بھوک لگے گی رستے میں کھا لیں گے اس کو۔ اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کے راستے میں بھیجا، اللہ کے نبی نے صرف ان کو کھجوروں کا ایک تھیلا دیا، 300 صحابہ کرام، اور کھجوروں کا ایک تھیلا کھانے کے لیے، تھیلے میں کتنی کھجوریں آ جائیں گی؟ اللہ کے راستے میں بھیجا، کھجوروں کا ایک تھیلا، تو صحابہ کرام ایک ایک کھجور لے کے منہ میں چوس کر پانی پی لیتے تھے۔ اللہ بھوک ختم کر دیتا تھا، چوس کے، کھانا نہیں، چوس کے پانی پی لینا اوپر سے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم چلتے چلتے سمندر کے کنارے میں چلے گئے تو وہاں دیکھا ایک بہت بڑی مچھی پڑی ہے، مچھا جس کو کہتے ہیں، بہت بڑا۔ ہم نے وہ کھانا شروع کر دیا، 300 آدمی ایک مہینہ کھاتے رہے اس مچھی کو، مچھی ختم نہیں ہوئی، کھا کے موٹے ہو گئے، صحتیں بن گئی مچھی۔
اس سمندر کی مطلب اسپیشل مچھلی تھی، اللہ پاک کی طرف سے آئی تھی جی، وہ تو سمندر کی مچھلی تھی، بھی اعلیٰ مچھلی تھی. تو پھر صحابہ کرام واپس آئے تو اس مچھلی کا گوشت بھی ساتھ لے کے آئے مدینہ میں. تو عرض کی کہ اللہ کے ایسے ایسے مچھلی تھی سمندر کے کنارے پہ، اب پتہ نہیں وہ حلال تھی حرام تھی، کھا لی ہم نے، بہت بڑی مچھلی تھی تو کھا لی. تو اس کا گوشت بھی ہمارے پاس ہے تھوڑا سا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابیوں تمہارے پاس رزق کی کمی تھی، وہ اللہ نے تمہارا رزق بنایا اس مچھلی کو، یعنی تم اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ نے یہ تمہاری دعوت کی ہے. ہاں وہ صحیح ہے، صحیح کھائیے، اور اس کا گوشت اگر تمہارے پاس ہے تو مجھے ہمیں بھی دو. پھر اس مچھلی کا گوشت صحابہ کرام نے اللہ کے نبی تک پہنچایا. اللہ کے نبی نے وہ گوشت جو تھا وہ کھایا، تناول فرمایا. اللہ بھائی یہاں فرما رہے ہیں کہ احل لکم صید البحر، حلال کر دی گیا تمہارے لیے دریا کا، بحر کا شکار کرنا. وطعامہ، اور کھانا اس کا. کھانے سے مراد ایک تو مچھلی شکار کی جاتی ہے نا پانی میں سے، اور ایک پانی ویسے ہی پھینک دیتا ہے، دریا پانی مچھلی کو باہر پھینک دیتا ہے. یہ طعام سے وہ مچھلی مراد ہے. یہ تم شکار کرتے ہو مچھلی، ایک دریا ویسے ہی پانی پھینک دیتا ہے، مردہ ہو جاتی ہے، وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. متاع لکم، یہ جو مچھلی کا شکار ہے، مچھلی کا گوشت، یہ تمہارے لیے فائدہ ہے، تمہارے لیے بھی، وللسیارہ، اور مسافروں کے لیے بھی. تم نے احرام باندھا ہے تمہارے لیے بھی، اور جو مسافر ہے اس نے احرام نہیں باندھا، صرف مسافر ہے، اس کے لیے بھی کیا ہے؟ مچھلی یہ فائدہ ہے. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور حرام کر دیا گیا تم پہ شکار کرنا خشکی کا جب تک تم ہو احرام کی حالت میں. اللہ پاک نے قانون بیان فرما رہا ہے کہ طریقہ شکار حالت احرام میں کیا ہے؟ حلال ہے، اور خشکی کا جو شکار ہے وہ حالت احرام میں کیا ہے؟ حرام ہے. دیکھو اللہ کی شان ہے کہ طریقہ شکار جو وہ کیا کر دیا؟ حلال، اور خشکی حرام. جہاں شکار کیا کر دیا اللہ پاک نے؟ حرام کر دیا. اللہ پاک کی مرضی ہے، اللہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، اللہ کی مرضی ہے بھائی. واتقوا اللہ، تم کیا کرو؟ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرو، وہ اللہ جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اس سے ڈرو بس تم. اللہ پاک کے قانونوں کے احکام کی پابندی کرو، اور اس مالک سے ڈرو، ڈرتے ہو کہ جس مالک کے تم اللہ کی طرف تم کو کیا کیا جائے گا؟ جمع کیا جائے گا، وہاں پھر حساب دیا جائے گا، پوری زندگی کا حساب دیا جائے گا دن قیامت کی. اب اللہ کی مرضی ہے کسی سے تھوڑا حساب لے لے، جی اللہ کی مرضی ہے، کسی سے زیادہ حساب لے لے، یہ اللہ کی مرضی ہے. اور کسی کا سختی سے حساب لے لے، اللہ کی مرضی، اور کسی کا نرمی سے حساب لے لے، اللہ کی مرضی. کوئی اللہ پاک کو بندی نہیں ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ کوئی مشورہ لینا ہے اللہ پاک نے کسی، نہ کوئی ڈر مروب ہے اللہ پاک کسی کو مروب ہے. اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب لے تو آسانی سے حساب لے، آسانی سے. اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے. اور کئی ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے، اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے دنیا میں تم بہت کچھ کرتا رہا، لوگوں کو نہیں پتا چلا، مجھے تو پتا ہے نا جو تو کرتا رہا ہے، اور میں نے تیرے عیبوں پہ، اللہ پاک کے نام ہے غفار الذنوب اور ستار العیوب، گناہوں کو بخشنے والا اور عیبوں پہ پردے پاڑنے والا، یہ اللہ پاک کی صفت ہے. جیسا ستار العیوب، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من ستر مسلم سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان بھائی کے عیب پہ پردہ پایا دن قیامت کے اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ پائے گا. یہ ستار العیوب، عیبوں پہ پردہ پانا اللہ پاک کی صفت ہے. اللہ پاک فرمائے کہ میرے بندے دنیا میں تجھے کچھ نہیں کہا، رسوا نہیں کیا، ننگا نہیں کیا، وہ اب میں تجھ کو رسوا نہیں کرتا، میں نے تیرے سارے گناہ بخش کے تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے. ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے، اللہ ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں سے فرمائے، ہمارا نام بھی اللہ پاک ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے. اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے بھائی کو پوچھنا ہے، اللہ پاک نے اس کے خزانے میں وہ کمی آ جائے گی جی، یا کوئی ڈر ہے اللہ پاک کو کسی کا؟ اللہ کر سکتا ہے ایسے. امید رکھا کرو اللہ پاک کی رحمت کی، امید رکھا کرو. لا تقنطوا من رحمت، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافر، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کافروں کا کام ہے. مومن کتنا ہی گناہ گار سے گناہ گار کی، پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا.
بھائیو خوشیاں دنیا میں بھی ہیں، ملتی ہیں صبح و شام. بیٹا پیدا ہو گیا خوشی ہے جی، بچے ہیں جوان ہے، کوئی پڑھ گیا کامیاب ہو گیا، کوئی MP MNA کو ملازم، خوشیاں ہوتی ہیں. لیکن کروڑوں خوشیاں اس خوشی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جب دن قیامت کے اللہ فرمائے گا اپنے بندے سے، میرے بندے میں تجھ پہ راضی ہوں، تیری مغفرت ہوگی، تیری بخشش ہوگی اور جنت میں چلا جاؤں. اس خوشی کا مقابلہ کوئی خوشی مقابلہ نہیں کر سکتی. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ فارغ ہو کے جب اللہ نے کہہ دیا جا، پھر کون روکے گا؟ وہ روک سکتا ہے؟ اس کو اللہ بخش دے، اس کو روک سکتا ہے؟ پھر جائے گا جنت کی طرف. اس میں آتا ہے کہ جو اس جنتی کی، اللہ کے بندے کی جنت کے اندر پورے بیوییں گھر والی ہوں گی تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا اللہ پاک کی طرف سے کہ ہمارا سردار جو ہے خامد آ رہا ہے، تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا، وہ بھی خوش ہوں گے. چھوٹے چھوٹے بچے غلمان کہتا ہے، ایک قرآن میں آتا ہے اگلے پاروں میں 27 پارے میں آتا ہے غلمان کا لفظ. چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جنت میں جو جنتیوں کی خدمت کرنے کے لیے، چائے پلانے کے لیے، جوس کا گلاس لو جی پیو، چائے پیو، کھانا کھاؤ، یہ کھاؤ، خدمت کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے جی وہ ہوں گے جنت میں. غلمان ان کو کہا جاتا ہے. تو جو عورتیں ہوں گی جنت میں، تو ہمیں تو میٹھی میٹھی بات کرنی چاہیے کہ نہ بھائی؟ کیا ہم بھی کر سکتے ہیں نا، کیوں نہیں؟ وہ کہیں گی عورتیں جاؤ دیکھ کے آؤ، باہر جنت سے گیٹ سے باہر دیکھ کے آؤ کہ ہمارا خامد پتہ چلا ہے کہ آ رہا ہے، واقعی آ رہا ہے، دیکھ کے آؤ ہمارا سرتاج خم کر والا. تو بچے جو غلمان ہیں وہ باہر آ جائیں گے، کافی آگے وہ آ رہا ہوگا اللہ کا بندہ ہے جی، اس کو ملیں گے، پر کو چمٹ جائے گا ہاتھوں سے، کپڑوں سے ہے جی، ٹانگوں سے ہے جی، وہ چمٹ جائیں گے. وہ بچے اسی کے خادم ہوں گے اور کچھ بچے دوڑ کے آئیں گے آگے ہے جی. ان کو جو عورتیں ہوں گی جنت میں گھر والے، ان کو بتائیں گا واقعی ہم دیکھ کے آئیں گے ہمارے سرتاج جنت کے مالی آ رہے ہیں. وہ بہت خوش ہوگی. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ عورتیں جو جنت کے گیٹ پہ آ جائیں گی، اندر دروازہ کھلے گا، بس اس کو لے جائیں گے اپنے خامد کو. یہ ہے بھائی عزتیں. یہ کیا عزتیں ہیں زرداری نواشری؟ یہ کوئی عزتیں نہیں ہے. یہ ہے عزتیں. جو جنت میں چلا گیا اس سے بڑا کامیاب اور کوئی نہیں، جو جہنم میں چلا گیا اس سے بڑا ناکام اور کوئی نہیں. یاد رکھیں سب سے بڑا کامیاب فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جس کو آگ سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے، باقی سارے ناکام ہیں. چاہے کسی کو ساری دنیا ہی ہے، ڈالر ہے، سب ناکام قرآن کہہ رہا ہے. کامیاب وہ ہے جس کو آگ سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا. اللہ بھائی ہم سب کو، محض ہم اس قابل تو ہے نہیں، اپنے فضل و کرم سے قرآن کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس میں دن قیامت کے اعلیٰ مقام نصیب کرے. اللہ پاک فرمارے ہیں کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنا دیا اللہ نے کعبے کو عزت والا گھر. کعبے کو اللہ پاک نے کیا بنایا ہے؟ محترم، عزت والا. اس کی عزت کرنی ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ احترام کرنا ہے. جس دن سے اللہ پاک نے زمین و آسمان جس دن پیدا فرمایا، اسی دن سے اللہ پاک نے کعبے کو عزت والا گھر بنا دیا. اس کی عزت ہے، اس کا احترام کیا جائے گا. اور زمانہ جاہلیت میں بھی وہ لوگ جو تھے اللہ گھر کو بہت کچھ کرتے تھے، اللہ گھر کی بڑی عزت کرتے تھے. ان کے باپ کا قاتل بھی اگر اللہ گھر میں آ جاتا تو اس کو کچھ نہیں کہتے تھے. اب بھی یہی مسئلہ ہے کہ بڑے سے بڑا مجرم بھی کعبے میں چلا جائے، ان کو پکڑا نہیں جائے گا، گرفتار نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر باہر خود ہی کو لڑائی کر دے مجھے اس کو پکڑا جائے گا، ورنہ بڑے سے بڑا مجرم بھی چلا جائے، داخل ہو جائے، اس کو امن ملے گا اللہ پاک کے گھر میں. یہ کیا عزت والا اللہ پاک نے بنایا ہے. کعبہ کہتے ہیں اس مکان کو جو مربع ہو، جس کے 4 کونے ہوں، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کعبہ. یاد رکھیں کعبے کا معنی. کعبے کا معنی کیا ہے؟ کہ جو مکان کیا ہو؟ مربع، 4 کونے ہو، اس کو عربی میں کعبہ کہتے ہیں. تو کعبے کو اللہ پاک نے کیا عزت والا بنایا. حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز اللہ کے گھر پہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کتنی رحمتیں؟ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کے گھر پہ ہر روز.
60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں جو دوسری بات کرتے ہیں، اور 20 رحمتیں ان پہ برستی ہیں جو محبت کے ساتھ اللہ گھر کو دیکھتے ہیں۔ النظر الی الکعبۃ عبادۃ، بیت اللہ شریف کو محبت سے دیکھنا لوگوں عبادت ہے، اللہ گھر کو دیکھنا۔ اللہ پاک نے کیا بنایا کعبے کو؟ عزت والا گھر، محترم، اور دوسری میں قیام للناس، لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا اللہ پاک نے۔ وہاں لوگ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، مہینہ مہینہ پڑے رہتے ہیں، اسی کی وجہ سے رہتے ہیں نا۔ وہ کون جاتا ہے وہاں بھائی؟ ہزاروں روپے لاکھوں روپے لگا کے کون عمرے کرتا، کون حج کرتا؟ قیام کا ذریعہ، قیام کرتے ہیں لوگ، وہاں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ دوسرا معنی کہ جب تک اللہ کے گھر کی عبادت ہوتی رہے گی، لوگ اس طرف کو منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے، حج کرتے رہیں گے، جب تک اللہ کا گھر قائم رہے گا دنیا بھی قائم رہے گی، اور جب یہ قائم نہ رہا دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگوں کے مخلوق کے قیام کا ذریعہ ہے۔ دن قیامت کے کافر اس کو تھیر کر دیں گے اللہ گھر کو، اس وقت قیامت بھی آ جائے گی، پھر دنیا نہیں رہے گی جب اللہ کا گھر نہ رہا۔ یہ دنیا اسی لیے قائم ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ گھر قائم ہے، اللہ گھر آباد ہے۔ والشہر الحرام، اور عزت والا مہینہ، اس کا بھی احترام ہے۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں عزت والے مہینے سے مراد ہے ذی الحج، جس نے حج کیا یہ مہینہ عزت والا ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، عزت والے جو اور مہینے ہیں نا 3 بھی، تو 4 مہینے مراد ہے، تو ان کی تفصیل آگے سورہ برات میں آئے گی انشاءاللہ، عزت والے مہینے وہاں بیان کریں گے۔ عزت والا مہینہ یا مہینے یہ بھی محترم ہے۔ والہدیہ، ہدی اس قربانی کے جانور کو کہتے ہیں جو حاجی اپنے ساتھ لے جائے اللہ کے گھر میں، وہاں جا کیا کرے پھر اس کو ذبح کرے، اس کو ہدی کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اس کی بھی عزت کرنی ہے، جو حاجی جانور ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ اور یہ ہمارے ہیں یہ بھی اسی مد میں آتے ہیں قربانی کے جانور، ان کو ڈنڈا نہیں مارنا، کو بکا کو سوٹا ایسی کہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، چوری کر کے لے جاتے ہیں جی، ایسے بھی ہمارے لوگ ہیں قربانی کے جانور، ان کا احترام کرنا ہے۔ اور والقلائد، قلائد قلادہ کی جمع ہے، قلائد کہتے ہیں ہار کو، تو اس دور کے لوگ قربانی کے جانور ان کے گلوں میں نا پٹے ڈال لیتے تھے یا ہار وغیرہ ڈال لیتے تاکہ پتہ لگے یہ اللہ کے گھر کی نیاز ہے، قربانی کا جانور، اس سے کوئی تعرض نہ کرے، کوئی تکلیف نہ اس کو پہنچائے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ کا گھر یہ بھی عزت والا ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ والشہر الحرام، عزت والے مہینہ یا ان کا بھی احترام ہے۔ والہدی، اور قربانی کا جانور جو بیت اللہ میں لے اس کا بھی احترام ہے۔ والقلائد، اور جس قربانی کے جانور میں کیا ہے پٹے ہیں، ان کا بھی کیا کرنا ہے؟ احترام کرنا ہے، یہ محترم عزت والے ہیں یہ۔ ذالک لتعلموا، اللہ پاک فرما رہے ہیں اس لیے عزت والے بنائے ہیں اللہ کا گھر اور عزت والا مہینہ اور ہدی اور قلائد، تاکہ تم جان لو کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، بے شک اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں نہیں پتا دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے کس چیز میں تمہارا فائدہ، کس میں نقصان ہے، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اور ان کے احترام ان لیے بھی کرنا، اس لیے بھی کرنا ان چیزوں کا احترام، جب ان کا تم احترام کرو گے تو تمہیں اللہ امن نصیب فرمائے گا، تمہاری جان بھی محفوظ ہوگی، تمہارا مال بھی اللہ محفوظ فرمائے گا ان کی برکت سے۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ ہر چیز کو کون جاننے والا ہے؟ کسی نبی کا نام آیا یہاں؟ نبی بھی جانتا ہے، ولی بھی جانتا ہے، کوئی فرشتہ یا کوئی پیر فقیر، اب بتلاؤ نا وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ ہی کس کو جاننے والا، ہر چیز کو کون جاننے والا ہے؟ اللہ جاننے والا ہے اور کوئی نہیں۔ نبی ولی کو اپنے اللہ کو بات بتلا دے گئے پتہ چل جاتا ہے، نہ بتلائے تو نہیں پتہ چلتا۔ میرے بھائیو ایک ذرہ بھی اللہ پاک سے پوشیدہ نہیں ہے، ایک ذرہ بھی، سب کو جانتا ہے اللہ پاک۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، محبوب اعلان کر دو کہ جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے کوئی غیب نہیں جانتے، الا اللہ، غیب کو کون جانتا ہے؟ اٹھاؤ 20واں پارہ، قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ، جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے وہ نہیں غیب کو جانتے، الا اللہ، کون جانتا ہے؟ اللہ غیب کو جانتے ہیں۔ پر لا الہ، کوئی الہ نہیں، کون الہ ہے؟ اسی کا یہاں بھی مانا ہے کہ کوئی غیب کو نہیں جانتا، نہ نبی نہ ولی نہ پیر فقیر، غیب کو کون جانتا ہے؟ ہاں اللہ اگر بتلا دے غیب کی بات تو پھر پتہ چلتا ہے، بغیر بتلائے نبی ولی کو پتہ یہ عقیدہ بنا لیا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس ہے غیب کی چابی، یہ ساتھ میں بار بھی آگے آتا رہی ہے اسی، جیسے ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس ہے۔
اسی طرح عندہ مفاتیح الغیب، غیب کی چابی ہے، غیب کے جو خزانے ہیں جو ان کو تالے لگے ہوئے ہیں، پھر جو ان کی چابیاں ہیں، لا یعلمها الا ہو، کو کوئی نہیں جانتا، وہی جانتا ہے، لا یعلمها کوئی نہیں جانتا۔ غیب کے جو خزانے ہیں ان کو جو تالے اللہ نے مار کے چابیاں جہاں رکھی ہیں، ان چابیوں کو نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ ولی، نہ پیر فقیر، کوئی فرشتہ نہیں جانتا، الا ہو، کون جانتا ہے؟ یعلم ما فی البر والبحر، جو خشکی میں ہو رہا ہے، جو تری میں ہو رہا ہے، اس کو بھی کوئی نہیں جانتا، کون جانتا ہے؟ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، جو درخت سے پتا گرتا اس کو بھی کوئی نہیں جانتا، کون جانتا ہے؟ ہاں جی، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ بھی ایسا نہیں کہ جس کو اللہ کے سوا کوئی جانے، اس کو بھی کون جانتا ہے؟ ولا رطب ولا یابس، کوئی بھی تر چیز، خشک چیز کوئی نہیں جانتا، سب چیزیں اللہ نے لوح محفوظ میں درج کی ہوئی ہے۔ جی، تو یہ قرآن ہے بھائیو، احصاہ اللہ ونسوہ، لوگوں نے گناہ کر کے بلا دیے، اللہ نے ایک ایک گناہ لکھا ہوا ہے، شمار کیا ہوا ہے، بلکہ گناہ ہی نہیں، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اللہ نے ہر چیز کو گن کے رکھا ہے۔ اللہ کے علم کا کون مقابلہ کر سکتا ہے بھائیو؟ جس طرح اللہ کی ذات لامحدود ہے، اللہ کی رحمت اسی طرح اللہ پاک کا علم بھی کیا ہے؟ لامحدود، کوئی حد بندہ کنارہ نہیں۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کیا ہے؟ سخت سزا دینے والا ہے۔ جان لو، بھولا نہیں ہے، یاد رکھو، دلوں پہ لکھ لو، نوٹ کر لو، کیا ہے؟ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کیا ہے؟ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ پاک کے احکام کی نافرمانی کرو گے پھر کیا ہوگی؟ سخت سزا ہوگی۔ اور وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، نافرمانی ہو گئی، توبہ استغفار کر لو گے، معافی مانگ لو گے، پھر کیا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ گناہ کو معاف کر کے پھر رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول پہ مگر پہنچانا۔ آگے کی بات، رسول پہ منوانا نہیں ہے، منوا ہی نہیں سکے۔ اللہ کے نبی بڑی دعوت دی ابو جہل کو، چچے کو، ابی لہب کو، ابی طالب کو، یہ بڑے بڑے سرداران وہ مر گئے میدان بدر میں، تلوار قبول کر لی، تبلیغ قبول نہیں کی انہوں نے۔ رسول پہ کیا ہے؟ پہنچانا، منوانا نہیں ہے، نہ منوا سکتا ہے، منوانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے بھائیو۔ کسی کو ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کی صفت ہے، رسول کا کام کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا، اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، اس کو کون جانتا ہے؟ اس کو وہی جانتا ہے، کوئی نبی جانتا ہے۔ دیکھو قیدہ ساتھ ساتھ قرآن بنا رہا ہے، آ رہا کسی نبی کا، فلاں نبی بھی جانتا ہے، فلاں ولی بھی، فلاں فرشتہ جانتا ہے، اللہ بھی جانتا ہے، بالکل ٹھیک ہے ہی نہیں کسی کے نام، کس کا نام ہے یہاں؟ اللہ، اللہ ہی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ کو جو چھپاتے ہو، جو دلوں میں ہے، کسی کو نہیں پتا چلتا، جو کون جانتا ہے؟ اگر آدمی 7 کمروں میں بند ہو کے کوئی عمل کرے، صحراؤں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، کوساروں میں، غاروں میں، جہاں بھی جا کے کوئی عمل کرے، اللہ کیا کرتا ہے اس کو؟ اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ سے نہیں چھپ، بلکہ اللہ تو کام کرنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے۔ اللہ پاک کو کتنا علم سی ہے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، محبوب اعلان کر دو کہ نہیں برابر ناپاک اور پاک، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہے، ناپاک ہے۔ ہمارے ہاں ہوگی، ہم تو حرام کو ہی ترجیح دیتے، لال کو ترجیح نہیں دیتے جی، لیکن اللہ کے ہاں ناپاک اور برابر نہیں ہے، کافر اور مومن برابر، ہاں، مشرک اور موحد برابر نہیں ہے میرے بھائیو۔ اسی طرح اللہ کے نام کے بکرے چھترے دیکھیں اور غیر اللہ کے نام کے بکرے چھترے دیکھیں برابر نہیں ہے۔ اور ایک عالم قرآن بیان کر رہا ہے، ایک ڈنڈی مار رہا ہے چھپا، یہ دونوں عالم اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے میرے بھائیو۔ ساری دنیا نافرمان ہے، صرف ایک فرما بردار ہے، ساری دنیا کو اللہ ریجیکٹ کر دے گا، مسترد کر دے گا، اللہ کے ہاں وہ ایک ہی فرما بردار قیمتی ہے، یہ ہے اللہ یستوی الخبیث والطیب۔ بابو کہہ دے ناپاک اور برابر، ناپاک اور پاک آپس میں برابر نہیں ہے۔ کروڑ روپیہ حرام کا ہے،
1 روپیہ حلال کا اللہ کے ہاں وہ ایک حلال کا روپیے قیمتی ہے، کروڑ روپے کا کوئی ویلیو کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک آدمی 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک آدمی کروڑ روپیہ اللہ کی راہ میں حرام میں خرچ کرتا ہے، وہ کروڑ حرام کا سارا ریجیکٹ ہے، مسترد ہے، اور ہو سکتا ہے 1 روپے کو اللہ پاک ایسا قبول فرما لے کہ نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، محبوب اگر کہ تم کو خبیث کی کثرت تعجب میں ڈالے، ناپاک جو بہت زیادہ ہے جی تمہیں اچھا لگ رہا ہے، ناپاک کثرت کی وجہ سے اچھا لگ رہا ہے، اگرچہ تم کو خبیث ناپاک کی کثرت تعجب میں ڈالے، لیکن اللہ پاک کی ہاں جتنا مرضی ناپاک ہو، ناپاک کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ پاک کی ہاں۔ فاتقوا اللہ، کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو اے عقل والو۔ اللہ سے ڈرتے ہوں، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ عقل والے، اللہ سے ڈرو اے عقل والو۔ مطلب یہ ہے کہ کثرت کو مرغوب سمجھنا، جیسے ہم ہمارے سمجھتے ہیں کہ زیادہ ووٹ والا کامیاب ہوتا ہے، تھوڑے والا کیا ہو جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتے بھی آدمی ادھر کیسے ہیں ادھر کیسے ہیں، ساری جہالت کا ٹولہ ادھر، یہ سمجھدار آدمی ادھر، یہ نہیں دیکھتے جی۔ اسلام میں یہ ہے کہ سمجھدار عقل مند مومن صحیح مسلمان اور دوسرے کو، ان میں فرق ہے اسلام کیا جی۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، جمہوریت ہے جی، جو 101 ووٹ لے لیا وہ جیت کے، جیسے 100 ووٹ لے لیا وہ ہر گیا۔ ہمارے یہاں اکثریت کو دیکھا، کثرت کو دیکھا جاتا ہے۔ فرمانے لبا فتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اے عقل والو، یعنی کثرت کی وجہ سے کثرت کو مرغوب نہ سمجھنا، کثرت کو قلت پہ ترجیح نہ دینا، کثرت کو مرغوب سمجھنا اور قلت پہ کثرت کو ترجیح دینا، یہ عقل مندانہ کام نہیں، یہ بیوقوفانہ کام ہے، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ سمجھا گی نا آپ؟ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، ڈرو اللہ سے اے عقل والو۔ ایک خوشبو کا قطرہ ہوتا ہے نا، کیوں جی؟ تو شراب کا مٹکا، پیشاب کا مٹکا برابر ہے ہی، ہمارے یہاں بھی نہیں ہے۔ ایک طرف ایک خوشبو کا قطرہ ہے اور ایک طرف پیشاب کا مٹکا ہے جی، تو ہمارے نزدیک بھی کیا ہے؟ خوشبو کتنا قیمتی ہے۔ تو اس اللہ پاک کے ہاں ناپاک اور ناپاک برابر نہیں ہے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگر تم کو خبیث کی کثرت تعجب میں ڈالے، پھر بھی اللہ پاک کے ہاں حرام کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جب اللہ سے ڈرو گے، اللہ سے ڈر کے اللہ پاک کے احکام کی پابندی کرو گے کہ دنیا میں بھی اللہ کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ کامیاب کرے گا۔ کچھ میں نے بیان کرنا ہے تھوڑا سا محرم، کل کوئی ہو گیا شور جی، یہ 10 محرم جو ہے نا بھائی، مدینے کے یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کیوں رکھتے ہو 10 محرم کو روزہ؟ تو انہوں نے کہا جی 10 محرم کو اللہ پاک نے ہمارے باوجود موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نجات دی تھی اور فرعونی کو غرق کیا تھا، شکریہ کے طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ثابت فرمایا پھر یہ تو موسیٰ کو نہیں مانتے، غلط مانتے، صحیح تو ہم ہی مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم بھی روزہ رکھو یوم عاشور کا، اور ایک اور رکھو ساتھ، 2 رکھو، تاکہ روزہ بھی رکھا جائے اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت بھی نہ ہو، فرق بھی پڑ جائے۔ اس لیے بھائی اس دور کے اندر جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، یہ روزہ فرض تھا عاشورے کا، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو ان کی فردیت منسوخ ہوگی، تو اب یہ نفل ہے تو رکھ لے، ثواب ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ عاشورے کے 2 روزے جو ہے تو رکھ لے، ثواب نہ بھی رکھے کوئی بات نہیں ہے۔ 10 محرم جو ہے یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اس وقت جو ان کی شہادت کا دن ہے، ساری جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں شہید ہوئے، جتنے بھی شہید ہیں ہم سب شہیدوں کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں، کیونکہ ٹھیک ہے نا، ہم سب شہیدوں کی شہادتوں کو مانتے ہیں۔ اللہ پاک سب شہیدوں کی شہادتوں کو قبول فرما کے ان کے درجے بلند فرما، یہ دعائیں مانگا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مسلمان سے عیسائی نے بات کی، اعتراض کیا کہ مسلمانوں تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی اللہ کے محبوب ہیں، تمہارے نبی اللہ کے محبوب ہے، تمہارے نبی کے نواسے کو مسلمانوں نے کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ تو اگر تمہارے نبی اللہ کے محبوب ہوتے، تمہارے نبی کے نواسے کو بچا نہ لیتے؟
شہادت سے شہید کر دیا، لوگوں نے بچائی ہی نہیں ہمارے نبی کے نواسے اللہ پاک نے۔ تو اس نے جواب دیا مسلمان نے، حق کے ساتھ اللہ پاک کی مدد ہوتی ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب لوگ شہید کرنے لگے تھے نا اللہ کے نبی کے نواسے کو کربلا، تو ہمارے نبی گئے تھے اللہ کے پاس۔ یہ بات تو نہیں الزامی جواب کا بوتھا بند کرنے کے لیے عیسائی کا، وہاں گئے تھے، عرض کی تھی اللہ میرے نواسے کو لوگ شہید کرنے لگے، یہ بچا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا میرے محبوب میرے بیٹے کو لوگوں نے سولی دے دیا، میں نے اپنے بیٹے کو نہیں بچایا، تیرے نواسے کو کیسے بچاؤں؟ لوگوں کو شہید کر کے لوگ شہید نہیں، عیسائی کہتے ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کے ہمارے گناہوں کا کفارہ رہے گا، ہم بخشے بخشائیں جو مرضی کرتے پھرے۔ اللہ عیسائی سب سولی نہیں دی کہ دوسرے آسمان پہ ہیں، قربے کیا کہیں گے۔ بہرحال بھائیو، یہ جو ہے شہادتین حضرات کی، ان سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ حسین ابن علی کے رفقا جو شہید ہوئے ہیں، ان سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں اگر غور کریں سوچیں۔ ایک تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہوتا کہ کوفے کے لوگ غدار ہیں، بے ایمان ہیں، یہ مجھے بلا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، یہ مجھے کو شہید کر دیں گے، ساتھ چھوڑ جائیں گے، میرے بچوں کو حضرت حسین کبھی بھی وہاں نہ جاتے، کبھی بھی وہاں اس لیے چلے گئے حضرت حسین کو پتہ نہیں چلا۔ وہی بات آ گئی نا، کائنات کے سردے کو جاننے والا کون ہے؟ نبی ولی حضرت حسین سے بڑا ولی کون ہے؟ کروڑوں ولی بھی حضرت حسین کی ولایت کا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے بھائیوں۔ تو نہیں پتہ چلا، نہیں اللہ نے بتلایا۔ اگر پتہ ہوتا، یہ سبق ملتا ہمیں کہ حضرت حسین کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غدار ہیں، ان کے خط جھوٹے ہیں، یہ جو بلا رہے ہیں یہ بے وفائی کر ساتھ چھوڑ دے، شہید کر دیں گے مجھ کو، بچوں کو، تو کبھی بھی وہاں نہ جاتے، اس لیے چلے گئے کہ حضرت حسین کو پتہ نہ چلا۔ ہر چیز کا پتہ کس کو ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا۔ دوسری بات کہ جو مرضی ہو جائے بکاؤ مار نہ بندہ مرے، جو مرضی ہو جائے بندہ حق سے پوچھے نہ۔ یہ نبیوں کی سنت ہے اور حضرت حسین کی سنت ہے، جو مرضی ہو جائے۔ اب یہ قرآن حق ہے کہ نہ؟ بولو نا یار، حق ہے نا؟ اس سے بڑا اور کون ہے؟ کہ اس سے پیچھے اب آپ نے نہیں ہٹنا، لگے رہو گے۔ یہ نبی کی سنت پہ بھی عمل، حضرت حسین کی سنت پہ بھی تم عمل کرو گے۔ یاد رکھنا، حضرت حسین حق سے پیچھے جان دے دی، بچے شہید سب کچھ قربان، لیکن حق سے پیچھے کٹا کر گردنے بدلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے اللہ والے۔ یہ بات حق سے پیچھے نہ ہٹ، جو یہ قرآن حق ہے، ہاں قرآن حق ہے، سچ ہے، اب آپ سے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہاں جی، اگر ڈٹو گے، جمے رہو گے اس کے ساتھ، اللہ کے نبی کی سنت کو بھی تم زندہ کرو گے، حسین کی سنت کو بھی کیا کرو گے؟ زندہ کرو گے انشاءاللہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں مولا علی مدد، مولا علی مسلم سے، عام لوگ کہتے ہیں حضرت حسین سے زیادہ مدد کی کس کو ضرورت تھی؟ کیوں بھائی؟ اس کا پانی بند ہو گیا، تلواریں چمک رہی ہیں، بلکہ شہید ہو گئے بچے، ساتھی خود بھی شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، ان سے زیادہ مدد کی کس کو ضرورت تھی؟ اور جو اپنے بیٹے کی مدد نہ کر سکا، ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے بھائی مدد کرنے والا کون ہے؟ یہ عقیدہ بنا، کوئی مدد نہیں کرتا، کون مدد کرتا ہے؟ قرآن کے 2 جگہ ہے جملہ قرآن میں، ایک 4 پارے میں، ایک 9 پارے میں، من نصر الا من عند اللہ، کوئی مدد نہیں کرتا، مدد کون کرتا ہے؟ یہ 2 جگہ جملہ آیا ہے قرآن، دیکھ لیا آپ 4 پارے میں، جیسے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر کون ہے؟ من نصر الا من، کوئی مدد نہیں کرتا، کون مدد کرتا ہے؟ اللہ مدد، نبیوں کی بھی اللہ مدد کرتا ہے، ولیوں کی بھی اللہ، سب کی ساری مخلوق کی مدد کون کرتا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، نصر من اللہ وفتح، اللہ کی مدد اور فتح کیا ہے؟ بس یہ عقیدہ بنا لو کہ سب کی مدد کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ بس یہ سب ملتے ہیں، اللہ پاک عمل کی توفیق سے، بس اللہ پاک خیر دے۔ اسماعیل